کہا کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو عظیم رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ یہ صبر کا اور صبر کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم ہمدردی کریں غمخواری کریں ان کے غم میں شریک رہیں ان کا ہم خیال رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان رمضان مبارک میں کسی کو افطار کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا اس کے لیے فرمانا بھی دے اور کہا کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا جس نے افطار کرایا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا کریں گے جس سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں پھر بعد میں جو 10 دن ہے وہ مغفرت کے ہیں پھر آخری میں 10 دن ہے وہ آگ سے نجات اور آگ سے چھٹکارا اور خلاصی کا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں تم 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں تم 4 چیزوں کی کثرت کرو 2 چیزیں تو اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تمہیں سارے کار نہیں جو تمہارے لیے بالکل ضروری ہے۔ پہلی 2 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے وہ ہے نمبر 1 پر کلمہ طیبہ جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ کی کثرت کرو رمضان مبارک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دعا سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ آپ کے تمام بندے آپ کو یاد کرتے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مجھے بھی کوئی ایسا ذکر اور کوئی تسبیح عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تسبیح یہ ذکر یہ تو سبھی کرتے ہیں میں کوئی خاص دعا چاہتا ہوں میں کوئی خاص نیند چاہتا ہوں کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمین اور اس کائنات کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اور میرے علاوہ جو اس کو بنانے والے ہیں فرشتے ان تمام کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کیا ہو جائے گا چھوٹ جائے گا پوری ہوئی اتنی بڑی تسبیح ہے اتنا بڑا ذکر ہے لا الہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرے جس میں سے نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ نمبر 2 پر استغفار زیادہ سے زیادہ استغفار رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کو رجوع کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اپنے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا معاف کر دیا تھا انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معلوم تھا کہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے اور ہم تو ہے کہ سراپا گنہگار ہیں سر سے لے کر پیر تک ہم گنہگار ہیں پھر کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش اور توبہ کرنا چاہیے استغفار کی کثرت کریں 2 چیزیں یہ ہے لا الہ الا اللہ نمبر 2 استغفار جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے 2 چیزیں جو ہمارے لیے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت نمبر 2 جنت سے بنانے یہ 4 چیزیں ان 4 چیزوں ہم روزانہ ہے سر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار اس طرح سے ہم پڑھتے رہے 4 چیزیں آتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار یہ 4 چیزیں سے آتے ہیں اس کو ہم بھی دیں زیادہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان میں ہمیں 4 چیزوں کی لیکن تو بڑا ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ آ رہا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیات پر اللہ تعالیٰ کے پر ہم کیا کریں
ثواب کی امید رکھے، جو نیک عمل کر رہے ہوں اس پر ہم ثواب کی امید رکھے تو ہمارے گناہ کیا ہو جائے گے، معاف ہو جائے گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ہم رمضان کے روزے اس حساب سے رکھے، اس طور پر رکھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہو اور اس پر ہمیں جو ادا کیا جا رہا ہے اس پر ہم کیا ہو ثواب کی امید رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کی برکت سے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے گناہوں کی بخشش کا۔ اسی طرح یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے آزادی دیتے ہیں۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو جتنے پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے لوگوں کو آزاد کیا ہے، اس آخری رات میں اپنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے آزادی دیتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں۔ تو لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی اس مہینے کے اندر بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا ہے، بخشش کا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں اور بھی ہم سورہ اسراء کریں، خصوصاً ہم رمضان مبارک کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل کیا۔ قرآن اور رمضان کا ایک تاریخی تو کانٹیکٹ تعلق ہے لیکن روحانی تعلق بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، سیکھیں قرآن شریف کو ہم سیکھ کے حلقے لگائیں، حلقے لگا کر ہم قرآن شریف کو سیکھنے والے ہیں۔ وقت نکالیں، پڑھنے والے بھی بنیں، سمجھنے والے بھی بنیں، وقت نکال کر ہم اپنے قرآن شریف کو صحیح اور درست کریں۔ رمضان قرآن ان لوگوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو تمام عبادتیں ہم کریں لیکن خاص طور سے خودی تبھی اسماعیل صاحب دعوت کرتا ہے کہ بیان میں سے تمام ہم عبادتیں کریں لیکن ہمیں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے، یہ اہتمام کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہو، رمضان المبارک میں ہم سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت نے سمجھانے کے لیے فرمائے کہ دیکھو رمضان المبارک کے اندر ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات سے ہم رک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں حلال ہیں، کھانا کھانا حلال ہوگا، کھانے پینا حلال تھا لیکن ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو ہمیں تو اس بات کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، جو چیزیں پہلے سے گناہ کی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے، کسی گالی دینا ہے، سود کھانا ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ تمام چیزیں پہلے ہی حرام ہیں۔ ہمیں تو رمضان المبارک کے اندر ان چیزوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو کیا ہے بچانا ہے، روکنا ہے۔ حلال چیزوں سے ہم رک جائے، حلال چیزوں سے کھانے پینے سے ہم رمضان کے اندر روزے میں رک جا رہے، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں اگر ہم ان چیزوں سے نہیں اترے تو یہ ہمارا رمضان کس کا، یہ ہمارا روزہ کس کا؟ حالانکہ رمضان آیا ہی اس وجہ سے کہ ہمارے نفس کی اصلاح، اس لیے رمضان اصلاح نفس کا ایک تربیتی نظام، رمضان اصلاح نفس کا ایک اصلاحی کیا ہے، ایک تربیتی نظام۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیا ہے پوری تربیت کرنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں۔ تو خاص طور سے رمضان میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں، رمضان مبارک کچھ دن باقی ہے اس کی تیاری کریں، جیسا کہ نوافل کریں، فرائض کو پہلے فرائض کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، جیسا کہ وہاں سامنے بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تمام بات۔ ہم ان تمام چیزوں کا کیا ہے اہتمام کریں، رمضان کی تیاری کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے اصلاح نفس کا ذریعہ بنے، ہم سب کی درستگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذریعہ بنے۔ رمضان ہماری زندگی کی کایا پلٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ صرف ایسا نہیں کہ رمضان آیا ایک ٹریکٹر کی طرح ہم نے ایک ورق کی طرح اس کو الٹ دی بس، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ رمضان ہماری زندگی کی پلٹنے کا ایک نیا باب ہو، ایک نیا دروازہ ہو، ایک نیا ذریعہ ہو۔ اس لیے اس کے لیے ہم پہلے سے اہتمام کریں، پہلے سے تیار